پھر ہم نے روح کا ذکر کیا تھا کہ روح انسان کے اندر جو ہوتی ہے نا اس کی مختلف حالتیں، روح جمادی جو پتھروں میں، روح نباتی درختوں میں، نباتات میں. اور انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہتے ہیں؟ میں تھوڑا سا آئیڈیا دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ اشرف المخلوقات کیوں. روح جمادی پتھروں میں، روح نباتی جو ہے وہ ان درختوں میں، نباتات میں، روح حیوانی تمام جانوروں میں، ٹھیک ہے، اور روح انسانی انسان میں. انسان میں یہ چاروں روحیں اکٹھی ہیں. انسان اشرف المخلوقات اس لیے کہ اس میں یہ چاروں روحیں اکٹھی ہیں، ایک نہیں ہے. جب خون جمنا شروع کرتا ہے، قرآن پاک میں بھی یہ بچے کا زائگوٹ بزگا یہ سارا پورا طریقہ بیان کیا ہے، اس کو سمجھو سائنٹیفکلی. جب خون جمنا شروع کرتا ہے تو اس میں وہ پہلی روح آتی ہے جو روح جمادی ہے جو پتھروں میں. پھر اس میں پیونیفریشن شروع ہوتی ہے، یعنی وہ شکل لینا شروع کرتا ہے، خون بچے کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، اور اس وقت اس کے اندر روح نباتی آ جاتی ہے. اوکے. پھر جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں شکل لے لیتا ہے، پوری خوراک اس کو جا رہی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ سٹارٹ ٹھیک ہو ہے، جاتی ہے، بچے کی شکل پوری ہوتی ہے، سارا کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن وہ پیدا نہیں ہوا ہوتا، تب تک روح حیوانی ہوتی ہے. اس کے کانٹیکس میں جو سب سے بڑی دلیل ہے، یہاں تک بچہ فوت ہو جائے جنازہ نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہو، سانس لے، پھر جنازہ ہوگا اس کا، کیونکہ تب روح انسانی ہوگی. تب روح انسانی آئے گی جب بچہ پیدا ہوگا. روح انسانی واپس چلی جاتی ہے، باقی روحیں یہیں رہتی ہیں. اب ان روحوں نے کوئی کام بھی تو کرنا ہے، ان ساری روحوں نے کچھ نہ کچھ راستہ بھی تو دکھانا ہے. بے مقصد تو کچھ بھی بے تکلیف نہیں مقصد کیا تو گیا اللہ نے کچھ نہیں بنایا، تو ان روحوں کو کیا ہے صرف ایسے ہی اندر ہی رکھ دیا ہے. اب جہاں پہ میں نے آپ سے بات کی تھی روحوں کی، 7 اسپرٹس کی جہاں آپ بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جہاں 7 اسپرٹس کی بات کر رہا تھا وہاں پہ انسان کے اندر جو 7 بیسیکلی اسپرٹس ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، 7 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ان کے آگے سیورل چیزیں ہیں، جیسے نفس کی مختلف حالتیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ. ٹھیک ہوگا. ان کی اپنی اپنی ڈائمینشنز ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں. اسی طرح روح کی حالتیں ہیں، اسی طرح قلب کی حالتیں ہیں، جیسے قرآن پاک میں کہ کامیاب ہوا وہ شخص جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کے آیا. قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، اس کی مختلف حالتیں ہیں، مختلف ڈائمینشنز ہیں. اب اسی طرح انہی 7 روحوں کا تعلق خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس، 7 جنتوں سے. یہ 7 جنتیں انہی ڈائمینشنز کی بنیاد پہ ہیں، ورنہ سارے نیک ایک جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں. جتنا جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا اتنا اس کا مقام اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے. یہ جو سر لیکن ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ 7 جہانوں سے 7 اسپرٹس کا تعلق ہے، وہ کیسے؟ 7 اسپرٹس جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں جیسے سیٹلائٹس ہیں، 7 سیٹلائٹس ہیں، ان کے سیٹلائٹ اسٹیشنز مختلف آربٹس میں بنے ہوئے ہیں. ٹھیک. پہلا جہان جس میں ہم رہتے ہیں وہ ہے ناسوت. دوسرا جہان جس میں جو ہے وہ فرشتے رہتے ہیں وہ ہے ملاکوت. جہاں پہ عالم ارواح ہے وہ ہے جبروت. اس کے بعد اوپر کے جہانوں کا ہمیں نہیں پتا، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت. ٹھیک ہے، 7 جہان ہیں. انہی 7 کا تعلق ان 7 اسپرٹ سے ہے. جب وہ نوری ہو کے باہر نکلتی ہیں تو اپنے آربٹ میں پہنچ جاتی ہیں.